بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام۔ باپ اور دادی کے قتل کے بعد سریتا دیوی بجھ کر رہ گئی تھی۔ اگرچہ اس نے ہندو مذہب کو ترک کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ خونی رشتوں کو فراموش نہیں کر سکی تھی۔ 15-16 سال کی عمر تک اس پر بیک وقت مصیبتوں کے کئی پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ انجانے میں محبت کا روگ لگا بیٹھی۔ زمین پر بسنے والی مخلوق تھی، لیکن چکور بن کر چاند کی طلب میں آسمان کی طرف پرواز کرنے لگی۔ پھر جتنا اونچا اڑنے کی کوشش کرتی، چاند کے فاصلے کچھ اور بڑھ جاتے تھے، یہاں تک کہ تھک کر دوبارہ زمین پر گر گئی۔ چاروں طرف خوفناک تنہائی تھی۔ نواب حیدر علی اور بیگمات نے بہت چاہا کہ وہ راج محل میں پرسکون زندگی گزارے، مگر فطرتاً غیرت مند تھی، اس لیے عنایات شاہانہ کو ٹھکرا کر یتیم خانے چلی گئی۔ بیشتر اوقات بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہتی۔ حکومت کی طرف سے ملنے والی تنخواہ کا بڑا حصہ نادار بچوں میں تقسیم کر دیتی۔ سحپہر کے وقت سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتی اور مذہبی مسائل دریافت کرتی۔ ایک دن سید صاحب نے اس کے نام اور لباس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، بیٹی، تمہارا نام اور لباس دونوں ابھی تک ہندوانہ ہیں۔ تم اپنے دور گمراہی کی ان نشانیوں کو بدل کیوں نہیں دیتی؟ ابھی تک شاہراہوں پر بے پردہ پھرتی ہو۔ اب تمہیں اسلامی طرز معاشرت پر عمل کرنا چاہیے۔ میں مسلمان کہاں ہوں سید صاحب، سریتا دیوی نے بے جھجک ہو کر کہا۔ ابھی تو ہندو مذہب چھوڑا، کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا۔ پھر تم کون ہو؟ سریتا دیوی کا جواب سن کر سید صاحب حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ کچھ دیر تک سریتا نظریں جھکائے بیٹھی رہی، پھر سید صاحب سے اجازت لے کر یتیم خانے چلی گئی اور اب دروازے پر کھڑی ٹیپو سلطان کے گزرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سریتا دیوی کا کئی ماہ سے یہی معمول تھا کہ وہ صبح شام یتیم خانے کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی اور ٹیپو سلطان کا انتظار کرتی رہتی۔ یتیم خانہ فوجی چھاؤنی اور اس طویل و عریض میدان کے درمیان واقع تھا، جہاں ولی عہد سلطنت روزانہ جنگی مشقوں کے لیے جایا کرتا تھا۔ ٹیپو سلطان کے گزرنے سے پہلے سریتا اپنے کمرے سے نکل کر دروازے پر آتی اور پھر کچھ فاصلہ طے کر کے اس جگہ کھڑی ہو جاتی جو نسبتاً سنسان تھی۔ ٹیپو کے آنے سے پہلے سریتا کی حالت ماہی بے آب کی سی ہوتی۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ جاتی اور آنکھوں سے وحشت جھلکنے لگتی۔ پھر جیسے ہی ٹیپو کا گھوڑا نمودار ہوتا، سریتا کا سارا اضطراب ختم ہو جاتا اور اس پر سرشاری کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ ولی عہد سلطنت سریتا کے قریب پہنچ کر ٹھہر جاتا اور پھر گھوڑے سے اتر کر اس دوشیزہ کی مزاج پرسی کرتا جسے عشق نے ساری دنیا سے بیگانہ کر دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں کنور، سریتا شرماتے ہوئے لہجے میں جواب دیتی اور پھر اس کی پیاسی آنکھوں میں ناآسودہ حسرتوں کے چراغ جل اٹھتے۔ میری زندگی اور موت کی حقیقت ہی کیا ہے؟ آپ خوش ہیں تو میں پوری توانائی کے ساتھ زندہ ہوں، اور اگر آپ افسردہ و ملول ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ مجھ پر نزا کی سی کیفیت طاری ہے۔ اگرچہ اس وقت ٹیپو سلطان کی عمر 13 سال تھی، لیکن وہ اتنا باشعور ہو چکا تھا کہ سریتا کے عشق کی گہرائی کا مفہوم سمجھ سکے۔ اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، ٹیپو سریتا کو سمجھانے لگتا۔ تم انتہائی غیرت مند حیادار لڑکی ہو، مگر اپنے دل کے ہاتھوں ایک تماشا بن کر رہ گئی ہو۔ یہاں سے گزرنے والے سینکڑوں سپاہی اور دوسرے لوگ تمہیں عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تماشا تو میری ذات ہے کنور، پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ سریتا بڑے جذباتی لہجے میں سوال کرتی۔ کیا تمہیں میرے پاس آتے وقت کسی ذلت یا ندامت کا احساس ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، ٹیپو سلطان پوری استقامت کے ساتھ جواب دیتا۔ مجھے تو بس تمہارے اکیلے پن کا احساس ہے، اس دکھ بھری زندگی کا خیال ہے جو تم گزر رہی ہو۔ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کنور، یہ کہتے کہتے سریتا ٹیپو سلطان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لیتی۔ بس تم مجھے نظر آتے رہو، جہاں سے اور جس زاویے سے دیکھوں
تمہاری ہی صورت دکھائی دے۔ یہی تو ممکن نہیں۔ ٹیپو الجھنے لگتا۔ کاش تمہیں میری زندگیوں کا احساس ہوتا۔ ایک لمحہ بھی میرا نہیں ہے۔ ہر سوچ اور ہر سانس پر نواب بہادر کے احکام کا قبضہ ہے۔ پھر بھی جہاں تک ممکن ہو۔ سریتا سر سے پاؤں تک بھکارا نظر آنے لگتی۔ میرے سکون کے لیے تو تمہارے چہرے کی ایک جھلک ہی کافی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ میرے حوالے سے تم پر انگلیاں اٹھائیں۔ ٹیپو سریتا کو سمجھانے کے لیے آخری دلیل کا سہارا لیتا۔ وہ دن آنے تو دو کنور۔ سریتا کا چہرہ شفق رنگ ہو جاتا۔ میں اسی دن کے انتظار میں زندہ ہوں کہ جب دنیا والے گلی گلی پکاریں گے، وہ جا رہی ہے بیراگن اپنے کنور کی جوگن۔ ٹیپو سلطان خاموش ہو جاتا، مگر پابندی کے ساتھ روزانہ سریتا کے پاس ٹھہرتا، کچھ باتیں کرتا اور فوجی چھاؤنی کی طرف چلا جاتا۔ شجاعت خان مکمل طور پر اس صورتحال سے باخبر تھا۔ اس سے پہلے ہی اسے سریتا سے بے حد محبت تھی، مگر جب موہن داس اور بملا دیوی کا قتل کر دیا گیا تو شجاعت خان کی محبت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ اکثر سریتا دیوی سے ملنے یتیم خانے جایا کرتا تھا۔ شجاعت خان جب بھی جاتا، سریتا کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر ضرور جاتا۔ کبھی کوئی لباس، کبھی سونے کا کوئی زیور، کبھی پھل، مٹھائی اور کھانا۔ سریتا اسے لاکھ منع کرتی، مگر شجاعت خان یہ کہہ کر اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتا، تیرے اور شہزادے کے سوا میرا اس دنیا میں ہے کون؟ یہ کہتے کہتے شجاعت خان کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی تمناؤں کا دھواں بھر جاتا اور آنسوؤں کو ضبط کرتے کرتے اس کے انداز میں تشنج سا ہونے لگتا۔ ٹیپو کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود نواب زادہ ہے، میسور کے خزانوں کا مالک ہے۔ اور کیا میں بھکارن ہوں؟ سریتا شجاعت خان کی بات کاٹتے ہوئے بڑے ناز و انداز سے کہتی، کیا میں شہزادی نہیں ہوں، اپنے بابا کی شہزادی؟ یہ کہہ کر سریتا شجاعت خان کے سینے پر سر رکھ دیتی۔ وہ ریاست میسور کے نائب سالار کو بابا کہہ کر پکارتی تھی، اور شجاعت خان اسے اپنی حقیقی بیٹی کا درجہ دیتا تھا۔ یہ شہزادیاں تیرے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہیں؟ شجاعت خان انتہائی پرغرور لہجے میں کہتا، میری بیٹی تو دلوں کی کائنات کی ملکہ ہے، سب سے حسین، سب سے سربلند۔ شجاعت خان نے بھی کئی بار سریتا کی بے پردگی اور ہندوانہ لباس پر اعتراض کیا تھا، مگر سریتا اپنے منہ بولے باپ سے بھی صاف صاف کہہ دیتی تھی، بابا، دل اور دماغ مسلمان نہ ہوں تو پھر لباس اور پردے میں کیا رکھا ہے؟ بے شک میں نے بتوں سے انکار کر دیا ہے، مگر اسلام کی منزل سے ابھی بہت دور ہوں۔ دعا کیجئے کہ منزل ہاتھ آ جائے، ورنہ مجھ جیسا بد نصیب کون ہوگا کہ راستے کا غبار بن کر رہ گئی۔ شجاعت خان حیران و پریشان اس نوخیز لڑکی کا منہ دیکھتا رہتا جو اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی باتیں کرتی تھی۔ بابا، میری یہ ظاہری حالت میں ایک راز ہے۔ شجاعت خان کو پریشان دیکھ کر سریتا دیوی فوراً ہی بول اٹھتی، آپ کا مجھ پر بڑا حق ہے، مگر اس راز کو جاننے کے لیے کبھی اپنا حق استعمال نہ کیجیے، اللہ میری پردہ داری کرے۔ یہ کہہ کر سریتا شجاعت خان کے قدموں سے لپٹ جاتی اور بے اختیار رونے لگتی۔ شجاعت خان گھبرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا، تو جس لباس میں رہے میری بیٹی ہی رہے گی۔ سرنگا پٹم کے کئی امراء سریتا دیوی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ جب ان لوگوں نے والی میسور کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حیدر علی کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ 4 بیویاں، 50 کنیزیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے جھریوں بھرے چہرے نہیں دیکھتے؟ کیا سارے آئینے ٹوٹ گئے؟ کب تک ابو الہوس کا یہ کاروبار جاری رکھو گے؟ نواب حیدر علی کی حقیقت بیانی اور تلخ گفتاری نے امراء کے ہوش اڑا دیے تھے اور بار بار ندامت سے ان کی گردنیں جھک گئی تھیں۔ پھر بھی ایک امیر نجیب الدولہ خاموش نہ رہ سکا۔ میں تو اس بے سہارا لڑکی سے اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ نواب بہادر کی خاندانی وجاہت پر کوئی حرف نہ آئے۔ تو کون ہوتا ہے لونڈی بچے، میری خاندانی عظمتوں کی پاسبانی کرنے والا؟ شدت غضب سے والی میسور کا چہرہ جلنے لگا تھا۔ مجھے میرے خدا نے سر بلند کیا ہے اور آئندہ بھی وہی میرے خاندان کی آبرو رکھے گا۔ حضور والا،
سارا سرنگا پٹم جانتا ہے کہ ولی عہد سلطنت نے اس برہمن زادی کے عشق میں وقار شاہی کو یتیم خانے تک پہنچا دیا ہے۔ نجیب الدولہ نے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نجیب الدولہ ایک زمانہ ساز انسان تھا۔ ایک طرف وہ نواب حیدر علی کی وفاداری کا دم بھرتا تھا، دوسری طرف نواب ارکاٹ والا جاہ محمد علی اور نظام علی خان والی دکن سے بھی خفیہ مراسم رکھتا تھا، اور انتہا یہ کہ راجہ کرشنا سے بھی اس کے پوشیدہ تعلقات تھے۔ نواب حیدر علی کے حریفوں نے اسے بس ایک ہی کام سونپا تھا کہ وہ اپنی شاطرانہ چالوں سے ریاست میں انتشار برپا کرتا رہے۔ فطرتاً اوباش تھا، اس لیے سریتا جیسی حسین دوشیزہ کو اپنی عشرت قدے میں داخل کرنا چاہتا تھا۔ پہلے اس نے حیدر علی کے سامنے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، مگر جب والی میسور نے اسے ڈانٹ دیا تو وہ لہجہ بدل کر فتنہ انگیزی پر اتر آیا۔ میں تو نواب بہادر کے عزت و جلال کی خاطر اپنی شخصیت کی قربانی پیش کر رہا ہوں، ورنہ اس بدنام لڑکی سے کون شادی کرے گا جو 4 دن تک اوباش نوجوانوں کی قید میں رہ کر آئی ہو اور وحشیانہ تشدد سے اس کے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ ہو۔ نجیب الدولہ انتہائی سرد لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر بول رہا تھا۔ اگر حضور والا کو میری یہ قربانی منظور نہیں تو میرے الفاظ مجھے واپس کر دیجیے۔ نجیب الدولہ کی باتیں سن کر حیدر علی کے دل و دماغ جل رہے تھے، مگر والی میسور سریتا دیوی کے سلسلے میں اس فتنہ گر کے الزام کا جواب دینے سے قاصر تھا۔ سرنگا پٹنم کے اکثر لوگ سریتا کو ایک آبرو باختہ لڑکی سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ونود کمار اور اس کے ساتھی نوجوانوں کی قید میں رہنے کے بعد سریتا اپنی عفت مابی کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ بس حیدر علی اس راز سے واقف تھا کہ سید صاحب کی روحانی مداخلت کے باعث ونود کمار سریتا کے جسم پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ یہ صورتحال والی میسور کے لیے اطمینان بخش تھی، مگر آج جب نجیب الدولہ نے سریتا کی بے آبروئی کا ذکر کیا تو حیدر علی کو اندازہ ہوا کہ سرنگا پٹم کے باشندے اس کے خوف سے اپنی زبانیں بند رکھتے ہیں، ورنہ ان کے دلوں میں بڑی تیڑھ ہے۔ وہ کچھ بھی سہی، مگر تو اس کے قابل نہیں ہے اوباش بوڑھے۔ نواب حیدر علی نے نجیب الدولہ کو بری طرح جھڑک دیا۔ نجیب الدولہ کانپتے جسم کے ساتھ اٹھا اور لرزتے قدموں سے چلا گیا۔ نجیب الدولہ کے جاتے ہی والی میسور نے شجاعت خان کو خلوت میں طلب کر لیا اور تمام واقعہ بیان کرنے کے بعد انتہائی سخت لہجے میں پوچھا، کیا نجیب الدولہ سچ کہتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے وہ بدکار۔ شجاعت خان نے شدت جذبات میں والی میسور کی موجودگی کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ سرکار، وہ بدنصیب لڑکی اپنے دل سے مجبور ہے، اس لیے شہزادے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے یتیم خانے کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے سوا جو کچھ آپ سے بیان کیا گیا ہے وہ سب بہتان ہے۔ میں تیری بات پر اعتبار کرتا ہوں شجاعت خان، مگر تو اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گیا تھا۔ حیدر علی کا لہجہ بدستور تلخ تھا۔ سرکار، میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے فرائض سے غافل نہیں رہا۔ شجاعت خان والی میسور کا اشارہ سمجھ گیا تھا، مگر یہ بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ ایک شخص سے ایک ہی موضوع پر بار بار گفتگو کی جائے۔ اس طرح انسانی فطرت میں ضد پیدا ہو جاتی ہے اور ضد کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ شہزادے ٹیپو اول و آخر سپاہی ہیں، ان کے مزاج میں عشق و عاشقی کا شائبہ تک نہیں۔ حاسدوں کی گفتگو پر نہ جائیے، وہ تو باپ کو بیٹے سے بدگمان کر دینا چاہتے ہیں۔ نواب حیدر علی کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے شجاعت خان کو چلے جانے کے لیے کہا۔ میسور کا نائب سپہ سالار اس طرح نواب حیدر علی کی بارگاہ سے اٹھا کہ اس کے سینے میں نجیب الدولہ کے خلاف نفرت و غضب کا آتش فشان دہک رہا تھا۔ اچانک ٹیپو سلطان کو فوجی چھاؤنی سے راج محل طلب کر لیا گیا تھا، اور اب ولی عہد سلطنت باپ کے حضور میں سر جھکائے دست بستہ کھڑا تھا۔ تمہارے خلاف الزام ہے کہ تم سریتا سے ملنے کے لیے یتیم خانے جاتے ہو۔ حیدر علی بیٹے کے سامنے پتھر کی ایک چٹان نظر آ رہا تھا۔ میرے سوا اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، ٹیپو سلطان نے بے جھجک ہو کر کہا۔ نہ وہ تاج و تخت چاہتی ہے، نہ مال و زر۔ اس نے کبھی مجھ سے میری ذات کا مطالبہ بھی نہیں کیا، بس ایک نظر میری صورت دیکھنا چاہتی ہے۔ اور تم؟ حیدر علی نے اس آہینی لہجے میں بیٹے سے سوال کیا۔
میں بابا محترم کی خوشنودی کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ ٹیپو سلطان کی سعادت مندی مثالی حیثیت رکھتی تھی۔ ولی عہد سلطنت کا جواب سن کر والی میسور کے چہرے پر شفقت و نرمی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ فرزند، کل ہی سید صاحب سے رخصت کی اجازت لے لو، اب تم مکتب نہیں محاذ جنگ میں جاؤ گے۔ ٹیپو سلطان ایکایک بہت اداس نظر آنے لگا۔ جانے پدر، حکمرانی کے لیے قلم سے زیادہ تلوار کی ضرورت ہوتی ہے۔ حیدر علی نے اپنے حکم کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، نواب بہادر، میں تلوار و قلم دونوں کا استعمال کروں گا۔ ٹیپو نے بسط احترام اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ بہرحال میدان کارساز میں اپنے پہلے امتحان کی تیاری کرو۔ ٹیپو سلطان دل گرفتگی کی حالت میں والی میسور کی خلوت گاہ سے نکلا۔ اسے سید صاحب کی محبتوں سے محروم ہو جانے کا بڑا قلق تھا۔ نواب حیدر علی بہت آسودہ اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس نے بڑی ذہانت کے ساتھ ٹیپو کو سریتا کی نظروں سے دور کرنے کا جواز تلاش کر لیا تھا۔ دوسرے دن ٹیپو سلطان سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ولی عہد سلطنت بہت اداس تھا اور اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ سید صاحب نے اپنے شاگرد کی طرف بغور دیکھا مگر کوئی سوال نہیں کیا۔ جب ٹیپو کچھ دیر تک سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا تو سید صاحب بے چین ہو گئے۔ آج تم بہت تھکے تھکے نظر آتے ہو۔ سید صاحب کا لہجہ کسی قدر جذباتی تھا۔ اگر طبیعت خراب ہے تو کل درس میں شامل ہو جانا۔ سید صاحب کی بات سن کر ٹیپو نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ استاد گرامی، کتاب اور قلم سے میرا رشتہ ٹوٹنے ہی والا ہے۔ اب شاید ہی کبھی آپ کے درس میں شریک ہو سکوں۔ نواب بہادر کا یہی حکم ہے کہ قلم کے بجائے تلوار کی طرف دیکھوں۔ ٹیپو نے سارا واقعہ سید صاحب کی گوشے گزار کر دیا۔ آپ سے جدائی کا تصور بھی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تم مجھ سے جدا کب ہوگے فرزند؟ سید صاحب مسکرانے لگے مگر ان کے تبسم میں بھی اداسی کا رنگ شامل تھا۔ تم سے یہ رشتہ تو مر کر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ بے شک میں جسمانی طور پر بہت ناتواں ہوں لیکن اب اتنا بھی کمزور نہیں کہ تمہارے ساتھ جہاد میں شامل نہ ہو سکوں۔ جب تم باطل قوتوں کے خلاف جنگ کر رہے ہوگے تو مجھے بھی اپنے دوش بدوش پاؤ گے، وہ میدان کارزار ہو یا درسگاہ کا کوئی پرسکون گوشہ۔ تم جہاں سے بھی اور جس زاویے سے بھی مجھے دیکھو گے میں تمہیں نظر آتا رہوں گا۔ پھر تم کس ساعت فراغ کی بات کر رہے ہو؟ ابھی میں اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتا تھا۔ ٹیپو کے لہجے سے بدستور شکستگی کی جھلک نمایاں تھی۔ میں تلوار پر قلم کو ترجیح دیتا ہوں استاد گرامی۔ تم بھول رہے ہو فرزند۔ ایکایک سید صاحب کی آواز بلند ہو گئی۔ میں نے تمہیں بیک وقت قلم اور تلوار دونوں کی تعلیم دی ہے۔ یاد رکھو کہ مسلمان اسی متوازن شخصیت کا نام ہے، وہ صاحب قلم بھی ہو اور صاحب سیف بھی۔ نواب بہادر ٹھیک کہتے ہیں کہ تم تاج و تخت کے وارث بھی ہو اور لاکھوں انسانوں کے حقوق کے نگران بھی۔ تم اگر چاہو تو کتاب و قلم ہمیشہ تمہارے غم گسار رہیں گے۔ مکتب میں، مسجد میں، خلوت میں، جلوت میں، غربت میں، امارت میں، زندان میں، مقتل میں، علم وہ رفیق ہے جو انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ٹیپو سلطان بظاہر خاموش تھا مگر اس کے چہرے پر طمانینت نہیں تھی، جیسے وہ کسی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو۔ آخر تم تلوار کو کیا سمجھتے ہو فرزند؟ سید صاحب نے ٹیپو کو خاموش پا کر کہا، اگر تمہاری شمشیر عدل و انصاف کے لیے بے نیام ہو تو وہ لمحہ ان علماء کی ساری زندگی پر بھاری ہے جو کتابوں کی ورق گردانی کرتے رہتے ہیں مگر کسی مظلوم کی چیخ سن کر اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہیں نکلتے۔ اور اسی طرح اس مجاہد کی ایک رات کی قیمت کا اندازہ کرو جو مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نرم بستر چھوڑ کر شب بیداری کرتا ہے۔ مرد مجاہد کی وہ رات ایک گوشہ نشین زاہد کی عمر بھر کی عبادت سے زیادہ گراں ہے۔ سید صاحب کی اس وضاحت نے ٹیپو کے ذہن کی گرہ کھول دی تھی اور اب وہ پرسکون نظر آنے لگا تھا۔ پھر جب ولی عہد سلطنت درسگاہ سے اٹھ کر جانے لگا تو سید اکرم بخاری نے اپنے شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابھی تمہارا آخری سبق باقی ہے۔ آخری سبق؟
ٹیپو سلطان نے حیران ہو کر عرض کیا، اسے بھی مکمل کر دیجئے استاد گرامی۔ وہ آخری سبق سر دربار مکمل ہوگا۔ سید صاحب نے پرجلال لہجے میں کہا، نواب بہادر کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ کل وہ پالکی کا انتظام کر دیں۔ بوڑھا آدمی ہوں، اس لیے اپنے پیروں سے یہ طویل فاصلہ طے نہیں کر سکتا۔ ٹیپو اپنے خیالات میں ڈوبا ہوا واپس چلا گیا اور نیند آنے تک یہی سوچتا رہا کہ وہ آخری سبق کیا ہوگا۔ دربار آراستہ ہو چکا تھا اور والی میسور کو سید صاحب کی آمد کا انتظار تھا۔ امرائے سلطنت اور دوسرے درباری بھی بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک نقیب نے پکار کر کہا کہ سید صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ ابھی اس صدا کی گونج باقی تھی کہ نواب حیدر علی تخت سے اترا اور سید صاحب کے استقبال کے لیے دروازے کی طرف بڑھا۔ ٹیپو سلطان باپ کے پیچھے پیچھے سر جھکائے چل رہا تھا۔ تمام امرائے سلطنت اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے تھے۔ عجیب منظر تھا۔ حیدر علی کے استقبالیہ انتظامات دیکھ کر اہل دربار محسوس کر رہے تھے کہ آنے والا ٹیپو سلطان کا استاد نہیں، کوئی باجبروت شہنشاہ ہے۔ نواب حیدر علی نے قلعے کے دروازے پر سید اکرم بخاری کا استقبال کیا۔ سید صاحب پالکی سے اترے اور بیت کے سہارے آگے بڑھے۔ والی میسور اور ولی عہد سلطنت نے بسط احترام سید صاحب کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ سید صاحب نے سلام کا جواب دیا اور آہستہ آہستہ دربار کی طرف جانے لگے۔ نواب حیدر علی تھوڑے فاصلے سے سید صاحب کی بائیں طرف تھا اور ٹیپو سلطان اپنے استاد کے عقب میں کسی خدمتگار کی طرح چل رہا تھا۔ سید صاحب نے دربار حیدری میں داخل ہو کر مؤدب اور صف بستہ حاضرین پر نظر ڈالی، پھر رک کر حیدر علی سے مخاطب ہوئے، نواب، مجھ فقیر کے لیے اس دنیاوی تکلفات کی کیا ضرورت تھی؟ یہ رسمیں تو اہل اقتدار ہی کو زیب دیتی ہیں۔ سید محترم، میں دوسروں کے دل کا حال تو نہیں جانتا، مگر میرے لیے تو آپ ہی مقتدر ہیں اور میرے دل و دماغ پر آپ ہی کی حکومت ہے۔ والی میسور کا لہجہ اس کے دلی جذبات کا آئینہ دار تھا۔ سید صاحب نے ایک نظر حیدر علی کی طرف دیکھا اور پھر والی میسور سے دریافت کیا، نواب، میری نشست کہاں ہے؟ تخت پر، میرے نزدیک۔ حیدر علی کے ہر لفظ سے سید صاحب کے لیے بے پناہ عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا۔ سید صاحب اس کرسی پر تشریف فرما ہوئے جو والی میسور کے دائیں جانب تھی۔ ٹیپو سلطان کی نشست حیدر علی کی بائیں طرف تھی، مگر وہ اس پر نہیں بیٹھا اور اپنے استاد کی کرسی کے پیچھے کسی خادم کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اللہ والی میسور کو جزائے خیر دے کہ اس نے ایک اہل علم کی قدر کی۔ سید صاحب اپنی نشست پر کھڑے ہو کر اہل دربار سے مخاطب ہوئے۔ حیرت انگیز طور پر ان کی آواز بہت بلند تھی اور پورے دربار میں گونج رہی تھی۔ میں دنیا داروں کی طرح آداب سیاست نہیں جانتا، مگر اس حقیقت سے باخبر ہوں کہ اس حکومت اور معاشرے پر کبھی زوال نہیں آئے گا جو عدل و انصاف پر قائم ہوگا اور علم کی عزت و تکریم کرے گا، اور وہ اہل علم کبھی رسوا نہیں ہوں گے جن کے ہاتھوں میں فقر و قناعت کی زنجیریں ہوں گی۔ جب حکومت اہل علم کی طرف پیٹ کر لے اور اہل علم امرا کے سامنے دستے سوال دراز کر دیں تو سمجھ لینا کہ ذلت و بربادی تم سے چند قدم کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس وقت سے ہمیشہ ڈرتے رہنا کہ اللہ کی گرفت بہت عجیب اور عذاب بہت شدید ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر سید صاحب اپنی نشست پر دوبارہ بیٹھ گئے۔ دربار پر سناٹا طاری تھا۔ نواب حیدر علی کی نظریں سید صاحب کے روشن چہرے پر مرکوز تھیں اور والی میسور اس سبق کو سننے کے لیے بے چین تھا جس کی خاطر یہ دربار آراستہ کیا گیا تھا۔ ٹیپو سلطان بھی سر سے پاؤں تک شوق اور تجسس کی تصویر نظر آ رہا تھا۔ سید صاحب امرائے مملکت اور عام درباریوں سے خطاب کر چکے تھے، بس ولی عہد سلطنت کا آخری سبق باقی تھا۔ فرزند، میرے سامنے آؤ، ایک سید صاحب کی پرجلال آواز گونجی۔ ٹیپو سلطان چند قدم آگے بڑھا اور استاد گرامی کے روبرو دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو دراز کر دو، سید صاحب نے ولی عہد سلطنت کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ ٹیپو حیرت زدہ تھا، مگر اس نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے دونوں ہاتھ سید صاحب کے سامنے پھیلا دیے۔ پھر حاضرین نے سید صاحب کو اپنی نشست پر کھڑے ہوتے دیکھا۔
دوسرے ہی لمحے اہل دربار کو سختہ سا ہو گیا۔ سید صاحب نے پوری طاقت سے ٹیپو کے ہاتھوں پر بید مارنا شروع کر دیے۔ والی میسور کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ انتہائی کوشش کے باوجود خاموش نہ رہ سکا۔ سید صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سید صاحب نے والی میسور کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اب ان کے بیت کا ہدف ٹیپو سلطان کا نرم و نازک جسم تھا۔ سید صاحب بہت ضعیف تھے، مگر ان کے ہاتھ پوری توانائی کے ساتھ حرکت کر رہے تھے۔ تکلیف کی شدت سے ولی عہد سلطنت کا چہرہ نیلگوں ہو گیا تھا، لیکن اس نے استاد گرامی کے اس عمل کے خلاف کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا۔ حیدر علی کی قوت برداشت جواب دے گئی اور اس نے گھبرا کر سید صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس رہنے دیجئے، آخر ٹیپو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ آپ سرے دربار اس کے جسم پر بیدوں کی بارش کر رہے ہیں؟ والی میسور کے لہجے سے انتہائی تلخی نمایاں تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو نواب۔ سید صاحب کا لہجہ بھی سخت تھا۔ یہ استاد اور شاگرد کا معاملہ ہے، تم درمیان میں حائل ہونے والے کون ہو؟ مجھے ٹیپو کو آخری سبق دینے دو۔ یہ ہے آپ کا آخری سبق؟ حیدر علی کے لہجے سے شدید طنز جھلک رہا تھا۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ بھی عام استادوں کی طرح شاگرد کے جسم پر تشدد کر کے اپنی استادانہ شان کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی صحیح نواب، مگر تم میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ سید صاحب کی آواز بلند تھی، مگر ان کے لہجے میں اشتعال نہیں تھا۔ میں اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ اپنے اس عجیب و غریب سبق کی وضاحت نہیں کریں گے۔ نواب حیدر علی کے لہجے کی تندی بدستور قائم تھی۔ سید صاحب نے بڑی اداس نظروں سے والی میسور کی طرف دیکھا اور انتہائی شکستہ لہجے میں کہنے لگا، نواب، تم بہت طاقتور ہو اور میں بہت کمزور، خواہ کتنی بھی کوشش کر لو مگر تمہارے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑا سکتا، اور ایک میرا ہی کیا، دنیا کے تمام ناتوانوں کا یہی حال ہے کہ وہ زور آوروں کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ سید صاحب کے لہجے میں عجیب خلیج تھی۔ والی میسور نے گھبرا کر ان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مگر نواب، تم اس وقت کیا کرو گے جب سب سے طاقتور ہاتھ تمہارا گریبان پکڑے گا؟ سید صاحب نے والی میسور سے سوال کیا، کیا تم سر محشر دست قدرت کی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑا سکو گے؟ نواب حیدر علی حیران و پریشان نظر آنے لگا۔ آج اس کے نزدیک سید صاحب کی ہر بات انتہائی پیچیدہ اور پراسرار تھی۔ جواب دو نواب حیدر علی خان بہادر۔ والی میسور کو خاموش پا کر سید صاحب نے پوری شدت سے اپنا سوال دہرایا، مگر اس سوال کا آپ کے موجودہ طرز عمل سے کیا تعلق ہے؟ نواب حیدر علی بہت الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بہت گہرا تعلق ہے۔ ایکائک سید صاحب کی جلالی کیفیت نمایاں ہو گئی۔ جب بیٹے کے جسم پر چوٹ لگی تو باپ کا دل کیوں بے قرار ہو گیا؟ اس لیے کہ میرا بیٹا بے قصور تھا، والی میسور نے پرجوش لہجے میں دلیل پیش کی۔ مگر وہ کمزور باپ کیا کرے کہ جس کا بے قصور بیٹا مسلسل زخم کھاتا رہے مگر تمہارے طاقتور ہاتھ کو نہ پکڑ سکے؟ سید صاحب نے حیدر علی کی دلیل کے جواب میں کہا۔ والی میسور سناٹے میں آ گیا۔ اس کے بعد سید صاحب کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نہ جانے کتنے بے قصور پسے دیوار زندان ڈال دیے گئے ہوں گے اور نہ جانے کتنے بے گناہوں کو مقتل میں لے جا کر ذبح کر دیا ہوگا۔ یہ کہتے کہتے سید صاحب کی آنکھوں سے نمی اور لہجے میں رقت جھلکنے لگی تھی۔ ان کے عزیز و اقارب کے دل بھی خون روئے ہوں گے، مگر وہ کس سے فریاد کرتے کہ ناطاقتی کے احساس نے ان سے قوت گویائی چھین لی تھی۔ وہ تشدد کرنے والے طاقتور ہاتھ کو کس طرح پکڑتے کہ ان کے بازو بہت کمزور تھے۔ بس وہ عالم بے کسی ہی میں آسمان کی طرف دیکھتے رہتے اور انصاف کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں بجھ گئیں اور سانسوں کا شمار تمام ہو گیا۔ طاقتور اپنے مظالم پر خوش تھے کہ انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا، اور کمزور کفن اوڑھے زیر خاک سو رہے تھے کہ ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر شیطان نے انسان کو بڑے فریب میں مبتلا کر دیا کہ مٹی کا کھیل تھا، مٹی میں ملتے ہی ختم ہو گیا۔ مگر انسانی زندگی کوئی تماشا نہیں کہ چند بازیگر آئے، اچھلے کودے اور چلے گئے۔
ایک ایک حرکت کی گرفت ہوگی اور ایک ایک سانس کا حساب کیا جائے گا۔ سید صاحب کے آتش بار لہجے نے والی میسور پر سختہ طاری کر دیا تھا۔ امرائے سلطنت کو سید صاحب کی گفتگو کے آئینے میں اپنے چہرے نظر آ رہے تھے، اس لیے ان کی نظریں جھک گئی تھیں۔ فرزند، میری اس حرکت پر تمہارے احساسات کیا ہیں؟ نواب حیدر علی کو جواب دے کر سید صاحب ٹیپو سے مخاطب ہوئے۔ ولی عہد سلطنت خاموش کھڑا رہا، مگر اس کے چہرے پر اذیت کا رنگ نمایاں تھا۔ میں تمہارا جواب چاہتا ہوں، سید صاحب نے بلند آواز میں کہا۔ مصلحت آمیز اور منافقانہ جواب نہیں، صاف اور سچا جواب۔ مجھے آپ کے اس عمل سے بہت دکھ پہنچا ہے۔ ٹیپو سلطان رک رک کر بول رہا تھا۔ اگر میں قصوروار ہوتا تو اس سزا کا مستحق تھا، لیکن اس طرح نہیں کہ بھرے دربار میں ذلیل کیا جائے۔ مجھے بھی بہت دکھ ہے میرے شہزادے۔ سید صاحب نے بے قرار ہو کر ٹیپو کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مگر ذرا ان لوگوں کے غم کا اندازہ کر جو بے قصور ہوتے ہوئے بھی قتل کر دیے جاتے ہیں، یا اپنی پوری زندگی قید خانے کے اندھیروں میں بسر کرتے ہیں، یا ان کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے، یا ان کی عزت و آبرو کا خون کر دیا جاتا ہے۔ سید صاحب کے بہتے ہوئے آنسوؤں میں کچھ اور تیزی آ گئی تھی۔ میں نے تیرے نرم و نازک جسم پر اپنا آخری سبق تحریر کر دیا ہے۔ جب بھی ایسا کوئی مرحلہ درپیش ہو، تجھے تیری طاقت مغرور بنا دے اور تیرا نفس سرکشی اختیار کرنے لگے، تو میرے اس سبق کو یاد کر لینا، پھر تو گمراہ نہیں ہوگا اور فلاح پا جائے گا۔ نواب حیدر علی، ٹیپو سلطان، امرائے سلطنت اور تمام حاضرین دربار دم بخود تھے۔ سید صاحب کا آخری سبق بھی بہت عجیب تھا اور اس کا طریقہ کار بھی۔ سید محترم، مجھے بڑی ندامت ہے کہ میں آپ کا مافل ضمیر سمجھنے سے قاصر تھا۔ نواب حیدر علی اپنے سخت رویے پر پشیمان نظر آ رہا تھا۔ سید صاحب نے والی میسور کی اس معذرت کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا۔ واللہ میرے طرز عمل پر میرا نفیس غالب نہیں تھا۔ میں نے جس طرح بہتر سمجھا اپنا فرض ادا کر دیا۔ اگر میرے اس طریقہ کار سے کسی کو اذیت پہنچی ہو تو پھر میرا جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ سید صاحب کا اعتراف بھی بڑا عجیب تھا۔ اگر میرے اس عمل سے نواب بہادر کی اعلیٰ نسبی پر حرف آیا ہو یا شہزادے کی شان اقتدار متاثر ہوئی ہو، تو میں والی میسور سے درخواست کرتا ہوں کہ اہل دربار کے سامنے میری تحقیر کی جائے اور نواب بہادر کا یہ عمل انصاف کے عین مطابق ہوگا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ حیدر علی مضطرب ہو کر درمیان ہی میں بول اٹھا۔ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں سید صاحب؟ آپ مکمل طور پر با اختیار ہیں کہ جس طرح چاہیں اپنے شاگرد کو سبق دیں۔ یہ میری کم نظری تھی کہ میں آپ کے انداز تدریس کو نہیں سمجھ سکا۔ سید صاحب نے حیدر علی کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس وقت وہ براہ راست ٹیپو سے مخاطب تھے۔ فرزند، تم بھی مجھ سے حساب طلبی کا پورا حق رکھتے ہو۔ اگر چاہو تو میرے جسم پر ایسے ہی نشانات بنا دو، پھر میرا اور تمہارا حساب بے باک ہو جائے گا، تاکہ تم بروز حشر یہ دعویٰ نہ کر سکو کہ اکرام بخاری تمہارا قرض دار ہے۔ ٹیپو سلطان بے قابو ہو کر گھٹنوں کے بل جھکا اور سید صاحب کے قدموں سے لپٹ گیا۔ استاد گرامی، میری بے خبری کو معاف فرما دیں۔ میں اپنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر عہد کرتا ہوں کہ آخری سانس تک آپ کے اس سبق کو فراموش نہیں کروں گا۔ سید صاحب نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اپنے شاگرد کو سینے سے لگا لیا۔ اے خدا، تیرا شکر ہے کہ تو نے میری ریاضت کو رائیگاں نہیں جانے دیا۔ یہ کہہ کر سید صاحب رخصت ہو گئے اور حاضرین دربار بہت دیر تک پتھر کے مجسموں کی طرح ساکت بیٹھے رہے۔ سید صاحب کے آخری سبق کے بعد ٹیپو کا راستہ بدل گیا تھا۔ فوجی چھاؤنی سے راج محل کو جانے والا راستہ اس راستے سے مختلف تھا جہاں صبح و شام کھڑے ہو کر سریتا دیوی اپنی کنور کا انتظار کرتی تھی۔ ٹیپو کو اس بات کا شدت سے احساس تھا، اس لیے وہ بڑی مشکل سے وقت نکال کر یتیم خانے پہنچا اور افسردہ لہجے میں کہنے لگا، سریتا، نواب بہادر کسی وقت بھی مجھے جنگ کی مہم پر روانہ کر سکتے ہیں۔ پھر سریتا نے ٹیپو کی بات کاٹ دی اور مسکراتے ہوئے کہا، اب تم میرا انتظار نہ کرنا،
ٹیپو کے لہجے میں جھجک تھی۔ میں بہت مجبور ہوں۔ خدا تمہیں مجبور نہ کرے۔ سریتا ایکایک بہت سنجیدہ نظر آنے لگی۔ میں اس سے دعا کروں گی کہ وہ تمہارے حصے کی مجبوریاں بھی میرے مقدر میں لکھ دے۔ کنور، تم مطمئن ہو کر محاذ جنگ کی طرف جاؤ اور اس طرح سرخرو لوٹو کہ بے شمار فتوحات کے تمغے تمہارے سینے میں جگمگا رہے ہوں۔ میرے انتظار کے بارے میں سوچ کر پریشان نہ ہونا کہ میں تو تمہارے راستے کی دھول ہوں۔ جدھر سے بھی گزرو گے مجھے اپنے قدموں میں بچھا ہوا پاؤ گے۔ ٹیپو سریتا کو بہت دیر تک سمجھاتا رہا، مگر وہ ایک ہی بات کہتی رہی، میرے لیے زمانہ، فراق اور اہل وصال دونوں برابر ہیں۔ تم میری خاطر یہاں تک آئے، اس لیے شکریہ کا لفظ بہت کم ہے۔ جان دے کر بھی اس احسان کا قرض اتر جائے تو غنیمت جانو۔ ٹیپو سلطان واپس فوجی چھاؤنی کی طرف چلا گیا۔ راستے بھر وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا جس کے خیالات بڑے عجیب تھے۔ اسی دوران ایک ایسا ہولناک واقعہ پیش آیا کہ سرنگا پٹنم کے مسلمانوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ راجا کرشنا نے اپنے ایک خدمتگار کے ذریعے نواب حیدر علی کو اطلاع دی تھی کہ اس کی بیوہ بہن اور حقیقی بھانجے ونود نے زہر کھا کر خودکشی کر لی ہے۔ چونکہ کچھ دن پہلے وہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے ان کی آخری رسوم کی ادائیگی بھی والی میسور کی ذمہ داری ہے۔ حیدر علی یہ المناک خبر سن کر خود راجا کرشنا کے محل پہنچا، اور جب اس نے مرنے والوں کو دیکھا تو اداس ہو گیا۔ ماں اور بیٹے کے چہرے پر بڑا کرب تھا۔ زہر کے اثرات سے دل و جگر کٹ کٹ کر خون ہو گئے تھے، اور وہی خون ان کے ہونٹوں پر جم کر ناقابل برداشت اذیت کی داستان سنا رہا تھا۔ حیدر علی کچھ دیر تک راجا کرشنا کا انتظار کرتا رہا، مگر جب راجا اپنے قریبی عزیزوں کی موت کی تفصیلات بتانے حاضر نہیں ہوا تو والی میسور نے دونوں کی لاشیں اٹھوانے کا حکم دے دیا اور واپس چلا آیا۔ اگرچہ طبیب خاص نے تصدیق کر دی تھی کہ ونود کمار اور اس کی ماں کی موت زہر خورانی سے واقع ہوئی ہے، لیکن حیدر علی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ والی میسور کے خیال میں ان دونوں ماں بیٹے کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا، اور اس خیال کا جواز موجود تھا کہ ونود کمار اور اس کی ماں نے ہندو مذہب ترک کر کے اسلام قبول کر لیا تھا، اور راجا کرشنا کو اپنی حقیقی بہن اور بھانجے کا یہ عمل پسند نہیں آیا تھا۔ نتیجتاً وہ کچھ دن تک خاموش رہا، اور پھر موقع ملتے ہی اس نے دیوتاؤں کے باغیوں کا خون کر ڈالا تھا۔ سپہ سالار محمد علی کمیدان اور نائب سالار شجاعت خان کا بھی یہی خیال تھا۔ نواب بہادر، اس بار آپ اس حرام خور کو معاف نہیں کریں گے۔ محمد علی کمیدان بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا۔ اس فتنہ گر نے بیک وقت 2 مسلمانوں کا خون کیا ہے، اور ایک قاتل کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس کا سر بھی قلم کر دیا جائے۔ میں جانتا ہوں نواب حیدر علی بہت مضطرب نظر آ رہا تھا، مگر میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں۔ پھر بھی آپ اسے عدالت عالیہ میں ضرور طلب کریں۔ شدید غصے کے باعث محمد علی کمیدان کے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ اگر آپ نے اس سلسلے میں سکوت اختیار کیا تو وہ بزدل و کمینہ اور شیر ہو جائے گا۔ نواب حیدر علی نے سرکاری سطح پر دونوں نو مسلموں کی تہجیز و تکفین کے انتظامات کر دیے۔ درباری عالموں کا فتویٰ تھا کہ مرنے والوں نے خودکشی کی ہے، اس لیے شرعی اعتبار سے ان کی نماز جنازہ پڑھانے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ آخر والی میسور نے سید اکرم بخاری سے رجوع کیا۔ سید صاحب نے درباری عالموں سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، وہ دونوں اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے تھے، پھر انہیں خودکشی کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یقیناً اہل حنوت کی سازش کا شکار ہوئے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آمادہ نہیں تو پھر سارا عذاب و ثواب میری گردن پر ہے۔ میں اپنے عزیزوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر سید اکرم بخاری نے ان دونوں کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سرنگا پٹم کے تمام مسلمان ونود کمار اور اس کی ماں کی میت میں شریک ہوئے تھے۔ خود والی میسور اور امرائے سلطنت بھی تدفین کے وقت موجود تھے۔ دفن کے بعد ہزاروں مسلمان چیخ چیخ کر حیدر علی سے مطالبہ کر رہے تھے، نواب بہادر، یہ کھلا قتل ہے۔ مہاراجا کرشنا اور سرنگا پٹنم کے ہندو پنڈت موہن داس کے قتل پر ہنگامہ آرائی کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ
ہم آپ کے انصاف کو اس وقت تک پکارتے رہیں جب تک ونود کمار اور اس کی ماں کے قاتل ہمارے حوالے نہیں کر دیے جاتے۔ نواب حیدر علی نے مسلمانوں کے ہجوم کو یقین دلایا کہ عدالت بھی آراستہ ہوگی اور مجرموں کو سزا بھی دی جائے گی، چاہے مجرم کتنے ہی معزز اور با اثر کیوں نہ ہو۔ اور پھر جب حیدر علی مسند انصاف پر بیٹھا تو راجہ کرشنا نے عدالت میں حاضر ہونے سے انکار کر دیا۔ والی میسور نے انتہائی غضبناک لہجے میں اپنے سپہ سالار محمد علی کمیدان کو حکم دیا کہ وہ جبراً راجہ کرشنا کو عدالت میں حاضر کر دے۔ محمد علی کمیدان غصے میں بھرا ہوا راج محل پہنچا اور راجہ کرشنا سے چلنے کے لیے کہا۔ راجہ کرشنا نے انتہائی ناگواری کے عالم میں کہا کہ وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں ہے۔ اس تحقیر آمیز طرز گفتگو پر محمد علی کی آتش غضب بھڑک اٹھی۔ میسور کے سپہ سالار نے آگے بڑھ کر راجہ کرشنا کا گریبان پکڑ لیا اور چیخ کر کہا، عزت سے نہیں چلے گا تو عام مجرموں کی طرح کھینچتا ہوا عدالت تک لے جاؤں گا۔ اسے روکو، راجہ کرشنا نے اپنے محافظ سپاہیوں سے کہا۔ اس گستاخ کا ہاتھ کاٹ دو کہ اس نے تمہارے مہاراج کی سخت توہین کی ہے۔ مسلح سپاہی اپنے آقا کو بچانے کے لیے آگے بڑھے تو محمد علی کمیدان نے اپنی تلوار کھینچ لی۔ یقیناً میں اس وقت تنہا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ اگر میرے جسم پر خراش بھی آئی تو پورا راج محل خون میں ڈوب جائے گا۔ مسلح محافظ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے اور محمد علی کمیدان راجہ کرشنا کو اس طرح کھینچتا ہوا عدالت عالیہ تک لے گیا کہ اس کی دستار سر سے لگ گئی تھی۔ نواب، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تیرے عہد حکومت میں شرفاء کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ راجہ کرشنا چیختا ہوا دربار میں داخل ہوا۔ شریف اپنے اعمال سے شریف ہوتا ہے، والی میسور نے غضبناک لہجے میں کہا۔ ایک نافرمان کے ساتھ اس سے بہتر سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جب نواب حیدر علی نے راجہ کرشنا سے ونود کمار اور اس کی ماں کی پراسرار حالت کے بارے میں دریافت کیا تو اس ہیلہ ساز انسان نے عجیب تعویل پیش کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ دونوں اپنی اس جذباتی حرکت پر ہمیشہ ندامت کا شکار رہتے تھے۔ جب لوگوں نے زیادہ لعنت ملامت کی تو انہوں نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا۔ آخر اس میں کسی دوسرے کا کیا قصور ہے؟ میرے بجائے مرنے والوں سے پوچھا جائے کہ وہ خودکشی کی منزل تک کیوں پہنچے۔ نواب حیدر علی نے بہت دیر تک جراح کی، مگر راجہ کرشنا ایک ہی بات پر اصرار کرتا رہا۔ وہ دونوں دیوتاؤں کے باغی تھے اور جرم کے اسی احساس نے انہیں خودکشی پر مجبور کر دیا۔ والی میسور اور دوسرے امرائے سلطنت جانتے تھے کہ راجہ کرشنا بڑی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، مگر اس کے خلاف کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ گواہوں کے بغیر فیصلہ کیسے ہوتا؟ حیدر علی کرسی انصاف پر بیٹھا پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ پھر بڑے نفرت آمیز لہجے میں راجہ کرشنا سے مخاطب ہوا، تو کب تک اپنی کمین گاہوں میں بیٹھا معصوم انسانوں کی جانوں سے کھیلتا رہے گا؟ آج تیرے خلاف کوئی گواہی دینے والا نہیں کہ وہ سب کے سب تیرے عزیز ہیں یا خدمتگار، مگر یاد رکھ کہ تیرا حشر قریب ہے۔ یہ خون ناحق ہزاروں پردوں میں بھی نہیں چھپے گا۔ جیسے ہی والی میسور کی بات ختم ہوئی، محمد علی کمیدان بول اٹھا، نواب بہادر، اس کے تمام ملازمین کو جمع کر کے پرسش کی جائے، بس چند تازیانوں کی ضرورت ہوگی، پھر ایک ایک نمک خوار پکار اٹھے گا کہ پس پردہ مجرم کون ہے۔ نہیں محمد علی، والی میسور کے لہجے میں بڑا کرب تھا، اس نے تو سر سے پاؤں تک بے حیائی اوڑھ لی ہے، مگر میں اپنی سطح سے نہیں گر سکتا۔ تو پھر مجھے اجازت دیجیے۔ شدت غضب سے محمد علی کمیدان کا چہرہ جل رہا تھا۔ آپ کا یہ غلام جانتا ہے کہ کس سے کس لہجے میں بات کی جاتی ہے۔ ایک دربار عام کا عقبی دروازہ کھلا اور سریتا دیوی اندر داخل ہوئی۔ یہ مخصوص دروازہ صرف حیدر علی کے استعمال کے لیے تھا۔ اسی دروازے سے گزر کر والی میسور اپنی حرم سرا تک پہنچتا تھا۔ اہل دربار سریتا کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ سر سے پاؤں تک زرد لباس پہنے ہوئے تھی اور اس کے گلے میں پتھروں کی کئی مالائیں پڑی ہوئی تھیں۔ دیکھنے والوں کو وہ ایک نوخیز خوبصورت جوگن نظر آتی تھی۔ بیٹی، تم یہاں؟ حیدر علی نے حیران ہو کر پوچھا، کیا تمہیں پھر کسی نے کوئی آزار پہنچایا ہے؟ جتنے دکھ مقدر میں تھے
وہ لکھے جا چکے۔ اب کوئی نیا غم نہیں ہے نواب بہادر۔ سریتا بڑے عجیب لہجے میں بول رہی تھی۔ 2 بے گناہ انسانوں کے قتل پر کوئی گواہی دینے والا نہیں تھا، اس لیے مجبوراً مجھے آنا پڑا۔ آپ راجہ کرشنا کے باورچی جمنا پرساد کو بلا کر اس سے باز پرس کریں، وہ بتا دے گا کہ ونود کمار اور اس کی ماں نے خودکشی کی ہے یا انہیں زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے۔ مگر تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ والی میسور کی حیرت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ بس بتانے والے نے بتا دیا ہے، اس کا نظام بڑا عجیب ہے۔ اہل دربار کو ایسا محسوس ہوا جیسے سریتا پر جذب کی کیفیت طاری تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی باورچی جمنا پرساد کو عدالت میں حاضر کر دیا گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور چہرے پر موت کی سی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ جمنا پرساد ایک لمحے کے لیے بھی حیدر علی کے جاہ جلال کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے تخت کے قریب پہنچ کر زمین پر سر رکھ دیا اور پھر رو رو کر اعتراف کر لیا، میں نے مہاراج کے حکم پر ان کی بیوہ بہن اور بھانجے کو کھانے میں زہر دیا تھا۔ یہ سب میرے خلاف سازش ہے۔ راجہ کرشنا سر دربار دیوانوں کی طرح چیخنے لگا۔ اس عیار انسان نے جرم ثابت ہو جانے کے بعد خود کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے ایک نئی چال چلی۔ دولت کی لالچ دے کر میرے ہی خدمتگار کو میرے خلاف کھڑا کر دیا گیا۔ نواب، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کر دے، تماشا کیوں بنا رہا ہے؟ راجہ کرشنا کی فریب کاریوں نے حیدر علی کے دل و دماغ میں آگ لگا دی۔ محمد علی کا میدان اس فتنہ گر کی موت کا مطالبہ کر رہا تھا، مگر والی میسور نے نہایت صبر و تحمل سے کام لیا۔ راجہ کرشنا کے لیے سخت ترین سزا کا جواز موجود تھا، لیکن حیدر علی ایسے ہر اقدام سے گریز کر رہا تھا۔ وہ سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر پیشوائی پونا مادھوراؤ اور دوسرے ہندو راجاؤں کو اپنے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے یہ کہ اسے ریاست میسور کی ہندو رعایا کے جذبات کا بھی خیال تھا۔ غرض یہی وہ نزاکتیں تھیں کہ جن کے زیر اثر حیدر علی خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ والی میسور نے راجہ کرشنا کی نظر بندی کا حکم جاری کر دیا۔ اب وہ عیار و حیلہ گر انسان حیدر علی کی اجازت کے بغیر محل سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ باورچی جمنا پرساد کو ونود کمار اور اس کی ماں کے قتل کے جرم میں پھانسی دے دی گئی اور اس کی لاش کو دارالحکومت کے باشندوں کی عبرت کے لیے شہر کے چوراہے پر لٹکا دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد پورے سرنگا پٹنم میں سریتا دیوی کی ذات موضوع بحث بن کر رہ گئی۔ ہر شخص حیران تھا کہ ایک عام سی لڑکی کو اس مجرم کا نام کیسے معلوم ہو گیا جو ہزاروں پردوں میں پوشیدہ تھا اور جسے ریاست کے ماہر جاسوس بھی تلاش کرنے سے قاصر تھے۔ سریتا دیوی نجومی ہے، کاہنہ ہے، یا کوئی روح اس کی تابع ہے، یا وہ روحانیت کی کسی خاص منزل تک پہنچ گئی ہے؟ سینکڑوں سوالات تھے جو لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہے تھے۔ خود نواب حیدر علی نے بھی سریتا سے کئی بار پوچھا تھا کہ اسے مجرم جمنا پرساد کا نام کس طرح معلوم ہوا، مگر وہ یہ کہہ کر دربار سے چلی گئی، بہت سیدھی سی بات ہے نواب بہادر، نہ کوئی مجرم باقی رہے گا اور نہ کوئی پارسا، بس صدا رہے گا نام اللہ کا۔ والی میسور سریتا کے اس جواب سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ آخر حیدر علی نے سید صاحب کے سامنے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا، یہ لڑکی میرے لیے ایک معمہ بن کر رہ گئی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اس معامے کو حل کرنے کے لیے اتنے بے چین کیوں ہو؟ سید صاحب نے بے دلی سے جواب دیا، میں تم سے بارہا کہہ چکا ہوں کہ اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ تمہاری عظمت شاہانہ کے لیے کبھی مسئلہ نہیں بنے گی۔ والی میسور چپ چاپ سید کی بارگاہ سے اٹھ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سید صاحب سریتا کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہتے۔ حیدر علی کی طرح سرنگا پٹنم کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی سریتا ایک معمہ بن کر رہ گئی تھی۔ کل تک وہ اس شہر کی ہندوؤں کے لیے ایک لعنت زدہ لڑکی تھی، مگر آج وہی پتھر کے پجاری اس کے نام سے بھی خوفزدہ رہتے تھے، اور چھوٹی ذات کے ہندو تو اس کے پاس مرادیں لے کر جانے لگے تھے۔ ان کے نزدیک وہ ایک دیوی کا درجہ رکھتی تھی۔ خود سریتا کا یہ حال تھا
کہ وہ ان تمام ہنگامہ آرائیوں سے بے نیاز روزانہ صبح شام یتیم خانے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی اور اپنے معمول کے مطابق ٹیپو کا انتظار کرتی رہتی، اور ٹیپو اس راہ گزر سے بہت دور جنگی مشقوں میں مصروف تھا۔